السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ محترم حضرات، معزز خواتین اسلام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی نصیب فرمائی ہے، یہ زندگی اوقات کا مجموعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انما انت ایام اذا ذهب بعضک اذا ذهب یوم ذهب بعضک، کہ اے آدم کے بیٹے، تمہاری پوری زندگی ایام کا مجموعہ ہے۔ بہت سے دن، بہت سے ہفتے، بہت سے مہینے، بہت سے سال مل کر تمہاری ایک زندگی بنتی ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو گویا تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ الوقت هو الحیات فلا تقتلوه، وقت ہی زندگی ہے تو وقت کو قتل مت کرو۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، وقت بالکل دودھاری تلوار کی طرح ہے کہ اگر تم نے اسے صحیح نہیں گزارا تو وقت اپنے اعتبار سے تمہیں گزارے گا اور تم وقت کے کنٹرول میں رہو گے۔ تم نے اگر وقت کو کچھ نہیں دیا، تم نے اپنی زندگی کو اچھے کاموں سے اگر آباد نہیں کیا تو پھر شیطان کے مطابق وقت گزرتا رہے گا۔ ہم اپنے پیش رو جتنے بھی علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے مسلم سائنسداں گزرے ہیں، ان سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین، اور جسے خیر القرون کہتے ہیں، شروع کی تقریباً 3 صدیاں، 300 سال، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی کہ یہ بہترین صدیاں ہیں، بہترین سال ہیں، جن میں اعلیٰ ترین لوگ پیدا ہوئے، اپنے عمل کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے۔ اس دور میں اور اس کے بعد کے دور میں بھی مسلسل مسلمانوں کے جو کارنامے رہے ہیں مختلف میدانوں میں، تو ہم ان میں ایک چیز مشترک پاتے ہیں، یا تو انہوں نے اپنا وقت گزارا کسی نیک عمل کے لیے، جس کو قرآن مجید بار بار عمل صالح کہتا ہے۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ ایمان ہے لیکن ہمارا وقت یا تو کسی کام میں نہیں گزر رہا ہے، یا جس کام میں گزر رہا ہے وہ کام نہ تو دنیا کے لیے فائدہ مند ہے نہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے آج ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کی صورتحال ایسی ہے، چاہے وہ نوجوان ہوں یا ادھیڑ عمر کے ہوں یا ضعیف حضرات ہوں، کہ نہ وہ اپنی زندگی دنیا والوں کی طرح گزار رہے ہیں کہ دنیا کما سکیں، دنیا میں ترقی کر سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا سکھائی گئی ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا کی حسنات، دنیا کی اچھائیاں، دنیا کا خیر، دنیا کی آسانیاں عطا فرمائیے۔ تو دنیا میں جو لوگ ریس میں ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اگرچہ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ پوری زندگی انسان صرف دنیا کمانے میں لگا دے، لیکن اگر وہ رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مال کما کر خود اور دوسروں پر خرچ کر رہا ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے کام آ رہا ہے، وہ شخص سے بہتر ہے جو اپنا وقت ایسے ہی ضائع کر رہا ہے، رائے گاں کر رہا ہے،
دنیا والوں پر تنقید بھی کرتا ہے، لیکن خود دنیا بھی نہیں کماتا، بیٹھے بیٹھے تمناؤں میں، آرزوؤں میں، اپنے ڈریمز میں، خوابوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت پہ ہو جائے گا، وہ ہاتھ پیر نہیں مارتا، کوشش نہیں کرتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت والوں کی طرح بھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، کہ دینداروں کی طرح زندگی گزاریں، اپنی آخرت کی تعمیر کریں، اپنی آخرت بنائیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کا خیر ہے اللہ ہمیں عطا فرمائیے۔ تو نہ وہ دنیا میں اپنے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اپنا وقت کسی اور کے کنٹرول میں انہوں نے دے دیا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی یہ شان رہی تھی کہ یہ وقت ضائع نہیں کرتے، وقت کو وہ سرمایہ سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہو، درہم و دینار ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں، لیکن ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں وہ وقت کو اہمیت دیتے تھے، وقت کو اپنا سب سے بڑا کیپٹل سمجھتے تھے کہ اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا گیا، صحیح طور پہ مینج کیا گیا، تو اسی کے ذریعے سے سارے کام ہوں گے۔ انسان اگر اچھا سے اچھا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں نے دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑے تھے، دنیا کو سبق سکھایا تھا، اچھے عمل کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، ذکر خیر کے ذریعے، بہتر طور پہ لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر کے، کسی کو صحیح مشورہ دے کر، رائے دے کر، سماج کی خدمت کرتے ہوئے، اپنی سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہوئے، ان میں سے کسی بھی کام کے لیے وقت خرچ ہوتا ہے۔ اور اگر صحیح طور پر وقت کا استعمال نہیں کیا گیا تو آپ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے گزر جاتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اور حدیث میں قیامت کی جو علامتیں بتائی گئی ان میں سے ایک ہے تقارب الزمان، کہ زمانہ بہت قریب قریب آ جائے گا، جس کی کئی تشریحیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسا لگے گا کہ مہینہ بالکل ہفتے میں گزر گیا، اور ایک ہفتہ ایک دن میں گزر گیا، سال مہینے کے برابر لگنے لگا۔ لیکن اسی دنیا میں آج وہ لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر امام مہدی کا انتظار نہیں کرتے، وہ بیٹھ کر حضرت عیسیٰ مسیح کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، وہ کچھ آ کر کریں گے، ہم سے تو اب کچھ نہیں ہوگا۔ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، شر بڑھتا جا رہا ہے، اور اکثر لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اب بالکل قیامت قریب ہے، اب کچھ کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، اسی لیے بس کسی طرح وقت گزر جائے، اب فتنے کا دور ہے، اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں کو چلے جائیں اور گھروں میں بند ہو جائیں، اب تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ عاجزی کی باتیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور وہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ان میں صبح و شام کی دعاؤں میں خاص دعا ہے، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں غموں سے، ملال سے، ہر طرح کی غم کی کیفیت سے، اور اس بات سے کہ میں عاجز ہو جاؤں، میں ہار جاؤں، میں شکست کھا جاؤں، میں کسی دوسرے کے مقابلے میں کمزور پڑ جاؤں، میں عاجز ہو جاؤں۔ عاجز کے معنی بے وقوف کے بھی ہوتے ہیں، حماقت کے کام کر جاؤں اور کبھی اس کا جائزہ بھی نہیں لوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے جو حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی اور ابو داود اور نسائی ابن ماجہ، یہ 6 مشہور کتابیں ہیں۔ ویسے ہی صحیح ترین حدیثوں کو جمع کرنے میں صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، یہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان میں انہوں نے اس میں ایک حدیث نقل کی کہ ایک مومن کو اپنی زندگی یا اپنے دنوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ساعۃ یناجی رب فیہا ربہ، ایک وقت کا ایک حصہ 24 گھنٹے کی اگر وہ تقسیم کر رہا ہے تو اسے اس طرح تقسیم کرنا چاہیے کہ 1/4 وقت اس کا ایسی عبادتوں میں گزرے کہ جن میں وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، چپکے چپکے اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟
بہت سے ان لوگوں سے پوچھیے جو نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں، نہ وہ اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، نہ اپنی والدہ کو، والد کو، نہ سماج میں بتا سکتے ہیں، نہ آسانی سے مسلم معاشرہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ نان مسلم جہاں وہ تھے وہاں سے ریجیکٹ کیے جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں ایک نئے دین مذہب حق کے ساتھ، اور اللہ کو برحق مانتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ بہت سے نو مسلموں نے بتایا کہ میں تنہائی میں باتیں کرتا ہوں، اللہ آج میرا دن کیسا گزرا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے سحری کیسے کی ہے کس طرح چھپ کر آپ کو معلوم ہے، ایک کھجور کسی طرح میں نے کھا لیا، میں افطار کہاں کروں، کس سے چھپوں، کس کے پاس جاؤں۔ یہ تو عبادت کا حال ہوا۔ پھر ان کے نکاح کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کے نام بدلنے کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے کاغذات کے مسائل ہوتے ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں جب دھرم پریورتن کو ایک جرم قرار دے دیا گیا، انسان اپنی پسند سے بھی اگر مذہب حق کو قبول کر رہا ہے تو اس پر چارجز لگائے جانے لگے۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک ایسے ماحول میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ کس طرح صرف اور صرف اپنے رب سے اپنی کہانی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے مانگتا، ان کا یقین ہوتا ہے کہ میں آج مانگ رہا ہوں، وقت لگے گا لیکن حق یہی ہے، پریشانیاں، گھبراہٹیں، مصیبتیں، الجھنیں جتنی ہیں سب وقتی ہیں، عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ ان کا یہ یقین ہوتا ہے، وہی ان کو آگے لے کر جاتا ہے اور مضبوطی عطا کرتا ہے۔ چیلنجز کو وہ قبول کرتے ہیں اور چیلنجز کو وہ اپرچونیٹیز میں تبدیل کر دیتے ہیں، مواقع میں تبدیل کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں، ایک مشن کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک مومن کی سانسیں کتنی قیمتی ہوتی ہیں۔ تو ایک وقت کا حصہ وہ ہونا چاہیے جس میں اپنے رب سے مناجات کی جائے، عبادت کی جائے، نمازیں ادا کی جائیں، ذکر کیا جائے اللہ کا، اور دعائیں کی جائیں، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام کے جو اذکار ہیں، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، سوتے اور اٹھتے وقت کے جو اذکار ہیں، مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، وہ ہر وقت ان میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ اور ایک وقت کا حصہ، ایک چوتھائی وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، یتفکروا فی صنع اللہ، کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، میرا کیا مقصد ہے، میں اپنا محاسبہ، اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس کے لیے تیار رہنا، یہی تفکر کا حصہ ہے، غور و فکر کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر وقت کا ایک حصہ یہ کہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں، آئندہ کرنے کے کیا امکانات ہیں، میری صلاحیتیں کیا ہیں، میرا علم کیا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو، انسانیت کو، میرے علم سے، میری رائے سے، میری سوچ سے، میری ریسرچ سے، میری اپنی سمجھ سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے طور پہ سوچتے ہیں، نئے قسم کے بزنس کے لیے سوچتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، صرف وہ سیمپلز دیکھ کر اور ماڈلز دیکھ کر نہیں چلتے، وہ کاپی پیسٹ نہیں کرتے بلکہ خود سے غور و فکر کرتے ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے نوجوانوں کو دیکھ کر مل کر خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنا پلان بتاتے ہیں کہ میں اس طرح سوچ رہا ہوں، تو حیرت ہوتی ہے کہ چونکہ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، دماغ کو بالکل ہولڈ پہ رکھ دیا ہے، آرام کر رہا ہے دماغ، جیسے دنیا جدھر جا رہی ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ذرا بھی انسان سوچ نہیں رہا ہے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے مینج کرنا ہے، فیملی بزنس کیسے چلانا ہے، اپنے بچوں کو آگے لے کر کیسے جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہے اگر ہم صحیح طور پر اس کو غور و فکر کے ساتھ لے کر چلے۔ پھر چوتھا وقت اس کا وہ ہوتا ہے جو انسان زندگی کی ضرورتوں کے لیے ہوتا ہے، وہ سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، ملنا ملاقاتیں، لیکن یہ پوری یعنی 24 گھنٹے کا ایک چوتھائی صرف اس کے لیے ہونا چاہیے۔ 3/4 وہ ہو کہ جس میں یا تو وہ عبادت کر رہا ہے، یا تو وہ اللہ کی مخلوق پر اور آسمان و زمین پر اور جتنی بھی کائنات کی نعمتیں ہیں، اور رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیسے یہ پورا نظام ہے، اگر اس پر ہم غور کرنے جائیں تو پوری سائنس پر غور کرنے کی ضرورت پڑے گی،
اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا. ہم قرآن مجید کی آیتوں کو اس سے ریلیٹ کرنا سیکھیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے. لوگ کتنا متاثر ہوں گے. 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے اسلام نے کتنی بڑی چیزیں بتائیں. اگر ہم یہ ریسرچ اپنا جاری رکھیں، کوششیں کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ ہمارا حساب اللہ کے سامنے لیا جائے، ہم خود اپنا حساب کرتے رہیں. اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنا حساب رکھیں روزانہ کا، چاہے وہ کسی سے مالی معاملات ہو. اگر وہ نہیں پوچھ رہا ہے، پھر بھی جب بھی ہمارے لیے موقع ہو اور ہم ادائیگی کر سکتے ہوں، فوراً ادا کر کے فارغ ہو. اگر کسی سے کسی قسم کا بھی معاملہ ہے، آج دیکھیے چلتے پھرتے آپ کو دو دوستوں میں جو اکثر اختلاف ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ذرا بھی اپنا حساب نہیں رکھتے، نظریں چرا لیتے ہیں، ایک دوسرے سے قرض کے معاملات ہوتے ہیں. بسا اوقات چلتے پھرتے مجلس میں کہہ دیا جاتا ہے ہمارے پاس چینج نہیں ہے، 100 روپے 200 روپے ذرا آپ دے دیں، یہاں ادا کر دیں. کہیں کسی قسم کا پیمنٹ کر دیا، اس کے بعد ہم یاد ہی نہیں رکھتے، پوچھتے ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے دوست کے دل میں میل آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے. بات 10-20 روپے کی ہوتی ہے، تب بھی انسان پہچان لیا جاتا ہے. بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی چیزیں یاد رکھتے ہیں، اپنے وعدے کے مطابق چلتے ہیں. جو لوگ بہت چھوٹی چھوٹی رقموں کے بارے میں بھول جاتے ہیں، کیسے انسان بھول سکتا ہے؟ جان بوجھ کر غفلت برتتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوگی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت گزار دیتے ہیں کسی طرح سے. اور اس طرح ہم اپنی زبان کے اعتبار سے بالکل ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں. ایسے موقع سے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کو جب تقسیم کریں تو ان پہلوؤں کو مد نظر رکھیں. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ نے جو آسمان و زمین بنائے ہیں، ان کی پیدائش اور بناوٹ میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ وقت جو ہے یہ گزر جاتا ہے تیزی سے. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، ہر نیا دن انسان سے یہ کہتا ہے انا خلق جدید، میں بالکل نئی مخلوق ہوں تمہارے لیے. آج نیا دن تمہارے لیے آیا. یومک یومک فإنک بیومک لا بغدک. کسی نے کہا کہ تم آج کے دن پر غور کرو، تم آج کے دن سے انسان ہو، تم آج کے دن سے ترقی کرو گے، کل سے نہیں. اگر تم کل کے بارے میں سوچ رہے ہو کل میں ایسا کروں گا، پرسوں میں ایسا کروں گا، اور حیدرآباد کا پرسوں تو بہت آگے کی چیز ہوتی ہے یا بہت پیچھے کی چیز ہوتی ہے، اور انسان صرف بہانوں میں زندگی گزار سکتا ہے. اس لیے آج کے دن کو اگر ہم آباد کرتے ہیں تو ہمارا گزرا ہوا کل جب ہم گزاریں گے تو یہ ماضی ہو جائے گا، اور یہی ہمارا فیوچر بھی ہے. یہی چیزیں ہمیں ترقی دیتی ہیں. اس لیے عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غور و فکر کے ساتھ چلے. انہوں نے فرمایا کہ ہر نیا دن کہتا ہے کہ میں نئے طور پر تمہارے سامنے آیا ہوں، وَأَنَا عَمَلِكَ شَهِيدٌ، اور میں تمہارے کاموں پر گواہ ہوں. لیکن میری سب سے بڑی خرابی یا خوبی یہ ہے کہ اگر فَتَزَوَّدْ مِنِّي، مجھ سے فائدہ اٹھا لو، لمحہ وقت ملا ہوا ہے تو مجھ سے فائدہ اٹھا لو. فَإِنَّنِي إِذَا انْقَضَيْتُ لَا أَعُودُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں اگر گزر گیا تو دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا. وقت کی سب سے بڑی خوبی یا خرابی یہ ہے کہ وہ جب گزر جاتا ہے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا ہے، اور کبھی انسان کا آئندہ آنے والا دن اس کو زیادہ طاقت نہیں فراہم کرتا ہے، اس کی عمر کے اعتبار سے، اس کی صحت کے اعتبار سے. اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ من کان یومہ کامسہ فہو مغبون، جس کا آج کا دن گزرے ہوئے کل کی طرح ہے وہ گھاٹے میں، اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ وہیں کیوں کھڑا ہوا ہے. وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِّنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ، اور جس کا آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بھی گزرا ہے اور بیکار اس کا دن گزرا، اور زیادہ گناہوں میں چلا گیا، بیکار وقت گزر گیا، تو ایسے شخص پر تو لعنت ہے کہ جس درجے تک وہ پہنچ چکا تھا اور جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس نے اپنے آپ کو اور پیچھے کر لیا. اس لیے ضرورت ہے کہ ان اقوال کو جو بہت تجربے کی چیزیں اور تجربے سے کہی گئی ہیں. ایک حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، 950 سال تک تو صرف انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. اس سے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ 250 سال مزید ان کی عمر ہوئی.
ان سے جب ملک الموت جب آئے اور انہوں نے پوچھا یا اطول الانبیاء عمرن، اے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، کیف وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کدار لہا بابان، میں نے دنیا کو ایسے پایا کہ ایک گھر ہے جس کے دو دروازے ہیں، دخلت من احدہما وخرجت من الاخر، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ بس انسان کی زندگی یہی تک، انسان یہ سوچتا ہے کہ میری عمر لمبی ہوگی تو میں زیادہ کام کروں گا۔ اذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل، اگر آخر میں مرنا ہی ہے تو زندگی چھوٹی کیا بڑی کیا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو وقت بھی اسے ملا ہوا ہے وہ اس کو آباد کرے۔ آج کے دور میں خصوصاً جب ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بہت زیادہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے، بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے، ہنسی مذاق میں، بیکار کاموں میں اور کامیڈی میں اپنا وقت ضائع کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس لیے پوری ملت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ لے کر چلے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پاس بھی جو سوالات ہوں گے، 4 یا 5 سوالات، اس سے پہلے انسان وہاں سے ہل نہیں سکے گا۔ لا تزول قدم عبد، ان میں 2 سوال کا تعلق تو انسان کے وقت سے ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں لگایا، اور عمر کا جو سب سے کریم، سب سے بہترین حصہ ہے، ان شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اپنی جوانی کو اس نے کہاں کھپایا تھا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس طرف خاص توجہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، اچھے کام جلد از جلد کر لو، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے کر لو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی غریبی کا جو ہر چیز بھلا دینے والی ہو؟ جب انسان کے پاس گزارے کے لیے پیسے ہی نہیں رہ جائیں گے تو نہ اس کو عبادت یاد رہے گی، نہ گھر یاد رہے گا، نہ کوئی کام یاد رہے گا، انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ کیا تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ او غنى مطغیہ، یا انتظار کر رہے ہو کہ اتنے دولت مند ہو جاؤ جو تم کو سرکش بنا دے، کچھ یاد نہ رہنے دے، دولت میں تم عیاش بن جاؤ اور تمہیں کچھ یاد نہ رہ جائے۔ کیا تمہیں اس وقت کا انتظار ہے جب اچھے کام کرو گے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او حرما مفندا، یا اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو بالکل بیکار کر دے اور کسی کام کے لائق تم نہیں رہ جاؤ۔ پھر فرمایا او موتا مجہزا، یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جاتی ہے، مفاجئا، بتا کر نہیں آتی، اچانک سے آ جاتی ہے۔ اور اسی بیچ میں فرمایا او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں برباد کر کے چھوڑ دے۔ او الدجال فشر غائب ينتظر، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو، سب سے برا ہے وہ شخص اور وہ چیز کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ دجال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کا اہتمام فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے، اور فتنوں میں دجال داخل ہے، پھر بھی الگ سے دجال کے فتنے سے بار بار پناہ مانگی۔ حضور نے خود بھی اہتمام کیا، اپنی امت کو بھی سکھایا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت تو بہت سخت چیز ہوگی، بڑی کڑوی چیز ہوگی، وہاں مزے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنی بیماری سے پہلے، اپنی بیجا مالداری سے پہلے، بیجا حد سے زیادہ غربت سے پہلے، بڑی بیماریوں سے پہلے، حد سے زیادہ بڑھاپے سے پہلے، اچانک موت آ جانے سے پہلے، دجال کے فتنے سے پہلے اور قیامت آ جانے سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے اچھے کام کر جاؤ، اس لیے کہ بہترین کام وہ ہوتے ہیں جن پر مداومت کی جائے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ دن دیے ہیں، جو 5 نمازیں ہیں، اور قرآن میں قسم کھائی گئی رات کی اور دن کی اور چاشت کے وقت کی اور زمانے کی اور فجر کے وقت کی، یہ بتانے کے لیے کہ وقت کتنا اہم ہے۔ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں وقت وقت سے ایمان والوں پر فرض کی گئی ہیں، جب جو چاہے نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ میزان الیوم ہے، یہ ہمارے دن کا پیمانہ ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام، صبح مؤذن نے آواز دی جب ہم کاروبار میں مصروف ہوئے اور پیک پر تھا، زندگی کی مصروفیات بڑھ چکی تھی، پھر مؤذن نے پکارا، پلٹ کر پھر اللہ کے سامنے آنا ہے،
پھر ہم آگے بڑھ گئے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے 2 نمازیں رکھ دی گئیں، تھکن کے وقت عصر کی نماز کے لیے بلایا گیا اور اس کی اہمیت فضیلت اور بڑھا دی گئی۔ اب سورج ڈوب گیا، پھر بلایا گیا کہ آپ پھر سے نماز کے لیے آئیں، اور عشاء پر اس کو ختم کیا گیا۔ فجر سے شروع اور عشاء پہ ختم۔ اگر لوگ اپنے وقت کو اس طرح سے گزاریں، نماز سے شروع کریں، نماز پر ختم کریں، تو آج کے ترازو میں ہمارا نامہ اعمال بہترین کاموں سے بھر گیا۔ اور اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، جمعے کا دن اللہ نے دیا جو میزان الاسبوع ہے، پورے ہفتے کے لیے پیمانہ ہے کہ ہم آج کے دن کو بہترین کاموں سے آباد کر دیں۔ پھر اللہ نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا جو میزان العام ہے، پورے سال کے لیے پیمانہ ہے کہ دن میں ہفتوں میں جو کمی رہ گئی اس کو ہم سال کے ذریعے سے پورا کر لیں۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن احرام کوئی چاہے تو شوال سے ہی باندھ سکتا ہے۔ اس لیے پھر حج کو میزان العمر قرار دیا گیا، پوری عمر کے لیے پیمانہ ہے کہ اگر آپ ایک دن میں نہیں کر سکے، آگے کریں، پھر آگے کریں، پھر آگے کریں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ پوری عمر ایسے ہی گزر جائے اور ہم غافل رہ جائیں۔ فرمایا گیا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جس کو کسی دشمن کا یا راستے کا خوف ہوتا ہے وہ رات میں جلدی نکلتا ہے، اور رات میں جو جلدی نکلتا ہے وہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ سن لو کہ اللہ نے جو انعامات تیار کر رکھی وہ بہت قیمتی ہیں، اور اللہ کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ جنت ہے۔ اس لیے سب سے آگے بڑھ کر اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ ہمارے لیے کچھ خوشائند خبریں ہیں۔ ہم وقف کے سلسلے میں 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے تقریباً بیان کر رہے تھے۔ ابھی ایسا کوئی آرڈر، کوئی ورڈکٹ تو نہیں آیا ہے ہمارے اپیکس کورٹ کی جانب سے، لیکن حکومت کے سپریم کورٹ کے جو اشارات ہیں، اس کے جو آبزرویشنز ہیں، ان سے اشارہ پا کر حکومت نے کم سے کم یہ بات کہی، اور اپنے سالسٹر جنرل کے ذریعے سے، کہ ہم ہولڈ پر رکھ رہے ہیں کم سے کم وقف کے 2 ایسے پروویژنس ہیں۔ ایک تو وقف بائی یوزر ہے کہ ابھی کسی کو ڈی یونیفائی نہیں کیا جائے گا اور فوراً کوئی نوٹس نہیں بھیجی جائے گی، اور جو ریپرزنٹیشنز آف نان مسلم آن وقف بورڈ یا وقف کونسل ہے، جو سینٹرل وقف کونسل ہے یا وقف بورڈ ہے، تو ان میں کوئی نمائندگی کسی غیر مسلم کی نہیں ہوگی، اور 1 ہفتے کے لیے حکومت کو جواب داخل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع سے، بہت سے مسلمان یہ کر رہے ہیں، یا تو یہ کہنے لگے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہمارے حق میں آ چکا ہے، یا بعض لوگوں کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے خلاف سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ بھی ہوش رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اور جس ملک میں جیتے ہیں وہاں کے قانون قاعدے کو سمجھیں اور چیزوں کو غور سے پڑھ کر اس کے مطابق اس کے حدود میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے اور اس طرح کے جو لہجے میں تبدیلی آئی ہے، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کوششوں اور ان کی آواز کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔